سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم ببعض عدو ولكم في الأرض مستقر لفظی ترجمہ ہے فا پس ازلا لغزش دی ہما دونوں کو الشیطان شیطان نے عن سے ہا اس فا پس اخرجا نکلوا دیا ہما دونوں کو من سے ما جس کانا وہ دونوں تھے فی میں ہی اس وا اور قلنا ہم نے کہا اہبتو تم سب اترو بعضو بعض کم تمہارے لی واسطے بعضن بعض کے عدوً دشمن ہیں وا اور لا واسطے کم تمہارے فی میں الارضی زمین مستقرن ٹھہرنا وا اور متاعن نفع اٹھانا الا تک حین مقررہ وقت۔ بامحاورہ ترجمہ ہے پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے اور شیطان کا دشمن انسان۔ شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے اس سے دھوکہ کھا کر انسان اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں بدل گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ یعنی ایک بہت پیاری بات سمجھائی گئی ہے اس آیت میں، اس کی تفسیر میں، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دوست بن کر دھوکہ دیا اور حقیقت میں دونوں ایک دوسرے کے دشمن۔ انسان کا دشمن شیطان ہے اور قرآن نے خود کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور اس کے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔